اگر آپ سلف صالحین کی طرف نگاہ ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیثوں کی کس قدر کیا کرتے تھے، اور ان کے دلوں میں حدیث کے تئیں کیسی منزلت بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ ایک حدیث کے لیے نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، سن 7 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کا نام جو آتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا دیکھیں کہ حدیث کے تئیں کی محبت کیسی تھی، مودت کیسی تھی، جذبہ کیسا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہے۔ شاید تم لوگ سوچتے ہوگے کہ ابو ہریرہ شاید بنا کر حدیثیں پیش کرتا ہے۔ سنو، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، جب مہاجرین صحابہ کرام تجارت میں مشغول ہوا کرتے تھے، اور جب انصار صحابہ کرام اپنے کام و کاج میں مشغول ہوتے تھے، کھیتی باڑی میں مشغول ہوتے تھے، اس وقت بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھی ان کو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا، ذہن نشین کر لیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں من یبسط ثوبہ فلن ینسى شیئا سمعہ منی، بھلا تم میں سے کون ہے جو اپنی چادر کو بچھائے میں اس کے حق میں دعا کر دوں، پھر جو وہ حدیثیں مجھ سے سنے گا کبھی بھولے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کی حدیثیں تو سنا کرتا تھا لیکن بھول جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ موقع دیا، میں نے اپنی چادر پھیلائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرما دی، اس کے بعد سے لے کے جتنی حدیثیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اس کو کبھی بھولا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ابو ہریرہ ہے، حدیثوں کو سننے کے لیے ان کے دل میں کیسی محبت تھی، کیسا جذبہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھوکے پیاسے پڑے رہتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں محبت تھی حدیث کے تئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر شریعت کو محفوظ رکھنا ہے اور اپنے درجات کو بلند کرنا ہے دنیا و آخرت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہی ہمیں اپنی زندگی سنوارنی پڑے گی۔ تعجب ہو جائیں گے آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کے کہ ایک ایک حدیث کے لیے وہ کہاں تک کا سفر کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث تھی، اس کے واسطے سے میرے پاس یہ حدیث پہنچی، ڈائریکٹ میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اونٹنی خریدا، اس پر کجاوے کسے، سامان تیار کیا، زاد سفر لیا اور پھر مدینے سے نکل پڑا۔ 1 مہینے کا مسلسل سفر کر کے میں شام پہنچا اور عبداللہ بن انیس سے جا کر وہ حدیث سماعت کی جو انہوں نے ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ تعجب کریے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ایک حدیث کے لیے 1 مہینے تک کا سفر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں حدیث کی قدر و منزلت بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں پتہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ ایک حدیث ان کے پاس موجود تھی، لیکن فی الحال مدینے کے اندر یہ حدیث ان کے علاوہ کوئی دوسرا سننے والے نہیں تھے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی مدینے سے لے کے مصر تک کا سفر کرتے ہیں، مہینوں کا سفر کرتے ہیں اور جاتے ہیں عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، صرف اس بات کو پوچھنے کے لیے، صرف اس بات کی تائید کے لیے کہ جو حدیث میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کیا تم نے بھی وہی حدیث سنی تھی؟ صرف اس بات کی تائید کے لیے مدینہ سے لے کے مصر تک اتنی مشقتوں کو سہنے کے بعد سفر کرتے ہیں صرف ایک حدیث کی تائید کے لیے۔ یہ حدیثوں کا مقام و مرتبہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کا ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کبھی ناراض رہتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں رہتے ہو، ایک انسان ہے، جو بھی کہتے ہیں کیسے لکھ لیتے ہو؟
حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ پھر ایک دن آیا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ساری باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا، لوگوں نے ایسا کہا تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کی طرف اشارہ کیا، اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص سن لو، سمجھ لو، اپنے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لو کہ میں نبی ہوں اور میری زبان سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ حق ہے، سچ ہے اور صادق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں اس کے بعد میں ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا کرتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا۔ تو ذرا دیکھیں کہ عبداللہ بن عمرو اور اس طریقے سے دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے تڑپ جاتے تھے، ایک ایک حدیث کی تلاش میں مہینوں کا سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ شریعت کی حفاظت کرنی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کرنا پڑے گا۔ اگر حدیثیں محفوظ نہ ہو تو شریعت کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی ہے۔ اب ذرا تعجب کیجئے ان لوگوں پر جنہیں اہل قرآن کہا جاتا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اس طریقے سے بہت ساری اشکالات اور شبہات پیدا کرتے ہیں کہ حدیث کو مانیں گے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی، سنت پر عمل کریں گے تو اس سے یہ کمزوری آئے گی، بہت ساری اشکالات پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کفانا القرآن، قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جی نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مفصل نہیں ہیں۔ قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ، کہا نا اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پر کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے کریں گے آپ نماز قائم؟ آپ کو فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کے وقت 4، عصر کے وقت 4، مغرب میں 3، یہ تفصیل کون بتائے گا آپ کو؟ قرآن کے اندر موجود ہے تو نہیں؟ جب ہے تو آپ نماز کہاں سے سیکھیں گے؟ سنت سے سیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بھی قرآن میں کہا، زکوٰۃ کے بارے میں کہا وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے؟ سال بھر میں کریں گے، 2 سال میں کریں گے، 6 مہینے میں کریں گے، کتنا مال ہوگا تب کریں گے، کن سے لیں گے، کن کو دیں گے، کتنی عدد ہوگی، ان کی مقدار کیا ہوگی، یہ ساری تفصیلات آپ کو کہاں سے ملے گا؟ سنت سے ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات سراسر خلاف اسلام ہے۔ اور ایسے لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ یہ سلوگان لگا کے لوگوں کے اندر یہ اعلان کر کے لوگوں کا یہ مزاج بنا کے ہم لوگوں کو دین سے دور کر دیں، کیونکہ سنت پر اگر کوئی عمل نہ کرے تو مکمل اسلام پر عمل کرنا ممکن نہ ہوگا، بلکہ اسلام ہی پورا دین ہی منہدم ہو جائے گا۔ خیراً تو کہنے والی بات یہ ہے آخر میں کہ سنت کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے جو ہے سنت سے لگاؤ رکھیے، سنت کو یاد کیجئے، محفوظ کیجئے، حدیثوں کو یاد کیجئے، اور اس سے بھی بڑھ کر ضرورت ہے کہ حدیثوں کے اندر جو پیغام ہمارے لیے ہے، جو عمل ہمارے لیے ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔